وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ القصص کا 5واں رکوع ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری جانے والی تعلیمات اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری جانے والی تعلیمات، ان دونوں کی اہمیت و عظمت کو واضح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آتینا موسیٰ الکتاب من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب عطا کی تھی، ایک مکمل دستاویز عطا کی تھی، بعد اس کے کہ ہم نے بہت ساری جماعتوں کو جو پہلے اپنے کرتوتوں اور خرابیوں اور جرائم کی وجہ سے جو پہلی جماعتیں تھیں ان میں سے بہت ساریوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بہت ساری قومیں، قوم عاد، قوم سمود اور قوم صالح، قوم شعیب اور بہت ساری متعدد اقوام، ان پر ہلاکت اور تباہی و بربادی آئی دنیا میں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی تعلیمات کو، اپنے انبیاء کے پیغام کو جھٹلایا۔ تو ان کی ہلاکتوں اور تباہی و بربادی کے بعد پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب عطا کی، یعنی تورات، جو ایک مکمل دستاویز تھی، انسانیت کے لیے رہنما کتاب تھی۔ اس کی 3 خصوصیات یہاں قرآن نے ذکر کی ہیں کہ وہ الکتاب بصائر للناس، لوگوں کے لیے بصیرت افروز تھی۔ بصائر اس نور کو کہتے ہیں جو انسان کے قلب میں موجود ہوتا ہے، جس کی روشنی اور طاقت سے انسان چیزوں کے حقائق کو پہچان سکتا ہے۔ آنکھوں کی روشنی کو بصائر نہیں کہتے، بلکہ دل کی روشنی کو، دل کے اس نور کو، جس کے ذریعے سے انسان چیز کی حقیقت تک، گہرائی تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اس الکتاب یعنی تورات کے اندر بھی انسانیت کے لیے بصائر، بصیرت افروز تعلیمات تھی، دل کو منور کرنے والی تعلیمات تھی۔ اور دوسری صفت بیان کی وہدن، اور رہنمائی اور ہدایت تھی اس میں مکمل انسانیت کے لیے، ورحمتاً، اور وہ سراپے رحمت بھی تھی۔ اور ہم نے یہ موسیٰ علیہ السلام کو تعلیمات عطا کی تھیں لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ ان کو یاد رکھیں، ان سے نصیحت حاصل کریں۔ وما کنت بجانب الغربی، اور اے پیغمبر، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے الکتاب عطا کی، انہیں رسول بنا کر بھیجا تھا، آپ بھی اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو بھی اس سے زیادہ جامع اور مکمل کتاب عطا فرمائی، اور آپ کی رسالت کی یہاں دلیل ذکر کی جا رہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ آپ ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات و احوال بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیں۔ حالانکہ
موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے وادی طوا میں سب سے پہلے مخاطب کیا، ان پر اپنی رسالت کا منصب ان پر نازل کیا، ان کو ایک منصب رسالت سے سرفراز کیا، اور فرعون کے مقابلے میں اور فرعونی قوم کے مقابلے میں انہیں ایک رسول بنا کر بھیجا انہیں سمجھانے کے لیے۔ اور اسی طرح جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ الکتاب عطا کی جو انسانیت کے لیے بصائر، ہدا اور رحمت تھی، تو اس وقت وہاں آپ موجود نہیں تھے۔ آپ وہ واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو بندہ ان واقعات کو خود دیکھ رہا ہو، یا کسی سے اس نے ان تعلیمات کو سیکھا ہو، تاریخ کو پڑھا ہو، کسی سے رہنمائی لی ہو، اور پہلے واقعات سے وہ جان کر لوگوں کو بیان کرے۔ اور آپ کا حال یہ ہے کہ آپ نے نہ تو آج تک کسی سے کوئی تعلیم حاصل کی ہے، اور نہ ہی اس دور میں آپ موجود ہیں، لیکن آپ اس دور کے واقعات کو بڑی تفصیل اور سچائی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کہ اللہ نے آپ کو اس وقت کے واقعات کو بتائیں، اور آپ اللہ کی بتائی ہوئی وحی اور اللہ کی بتائی ہوئی تعلیم کی بنیاد پر انسانیت کے سامنے وہ واقعات بیان کر رہے ہیں۔ یہ ان واقعات کا بیان کرنا یہ بھی آپ کی رسالت و نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ قرآن نے اس طرح کئی ایک واقعات دوسری جگہ پر بھی بیان کر کے اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ یہ واقعہ جو آپ بیان کر رہے ہیں، مثلا عیسیٰ علیہ السلام کی سورہ آل عمران میں واقعے کو بیان کرنے کے بعد وہاں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم يمکرون۔ یہ جو غیب کی خبریں آپ ان کو دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے عیسیٰ کی والدہ مریم کی کفالت پر لوگوں کے درمیان میں تنازع ہوا، اور انہوں نے قرعہ اندازی کے ذریعے سے اس کو حل کیا، اور زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی، اور جو سارا واقعہ آپ جو ان کو بیان کر کے بتا رہے ہیں یہ غیب کی خبریں، ذالک من انباء الغیب نوحی الیک وما کنت لدیہم، آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ اس طرح سورہ ہود میں گزشتہ اقوام کے واقعات کو بیان کر کے وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی تفصیلات کو بیان کر کے بھی اللہ نے یہ بات بیان فرمائی۔ تو یہ گزشتہ اقوام کے واقعات کا اس قدر تفصیل سے بیان کرنا یہ آپ کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اسی کو قرآن نے یہاں بیان فرمایا، وما كنت بجانب الغربی، اے پیغمبر آپ طور پہاڑ کی مغربی جانب نہیں تھے، اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف رسالت کا حکم بھیجا، انہیں رسول بنایا اور انہیں حکم دیا کہ جاؤ اذهب الی فرعون انہ طغی، اور اس طرح وما کنت من الشاہدین، آپ وہاں حاضر ہونے والوں میں بھی موجود نہیں تھے، من الشاہدین میں سے بھی نہیں تھے۔ من الشاہدین سے مراد یا تو وہ 70 سردار ہیں جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے طور پہاڑ پر تشریف لے گئے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور بات کو ماننے سے انکار کر دیا، کہا کہ جب تک ہم نہ دیکھ لیں اللہ سے ہم کلام نہ ہو لیں تو ہمیں یقین نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے 70 سردار منتخب کیے اور ان کو طور پہاڑ پر لے گئے، تو ان میں آپ بھی نہیں تھے۔ وہ سارا واقعہ آپ ان کے سامنے بیان کرتے ہیں، یا مطلقاً یا وما کنت من الشاہدین، کہ اس وقت آپ موجود اور حاضر نہیں تھے جب یہ واقعات پیش آ رہے تھے۔ جب آپ نہیں تھے اور آپ اس تفصیل سے کوئی واقعات بیان کر رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، لیکن ہم نے پیدا کیا بہت ساری جماعتیں، یکے بعد دیگرے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی بہت ساری جماعتیں پیدا ہوئیں، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ایک دور گزرا ہے
کہ جب کوئی نبی نہیں آیا تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی بہت ساری جماعتیں ہم نے پیدا کی، فتطاول علیہم العمر، اور ان پر ایک طویل زمانہ بیت چکا ہے، گزر چکا ہے، اور انہوں نے موسوی تعلیمات کے اندر بہت زیادہ رد و بدل اور تعریفات بھی کر لی۔ وما كنت ساويا في اهل مدين تتلو عليهم آياتنا، اور نہ ہی اے پیغمبر آپ مدین والوں میں تھے، ساوین مدین والوں میں ٹھہرے ہوئے تھے، تتلو علیہم آیاتنا، آپ ان کو ہماری آیات پڑھ کر جو سنا رہی ہیں ان مکہ کے لوگوں کو مدین کے واقعات، کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس کس طریقے سے مدین میں موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں، گزشتہ آیات میں تفصیل سے یہ واقعہ گزرا ہے، یا شعیب علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوم کو سمجھایا، تو اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے کہ تتلو علیہم آیاتنا، یا ان کو اس وقت موجود ہوتے آپ ان کو تعلیم دیتے، ان کو ہدایت کرتے، ان کو اللہ کے احکام پڑھ کر سناتے، یا تتلو علیہم آیاتنا کا تعلق اس سے ہے کہ آپ مکہ والوں کو جو یہ واقعات مدین والوں کے بھی پڑھ کر سنا رہے ہیں، حالانکہ ہاں آپ وہاں موجود نہیں تھے، وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن یہ واقعات کی تفصیلات بیان کرنا اس لیے ہے کہ ہم نے آپ کو رسول بنایا، آپ ہمارے رسولوں میں سے، اور اللہ کے جو رسول ہوتے ہیں وہی انسانیت کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی اطلاعات، دیا ہوا علم وہ لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اے پیغمبر نہ ہی آپ طور کی جانب تھے جب ہم نے پکارا، اذ نادینا یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جب ہم نے پکارا طور کی جانب، جس کا واقعہ گزشتہ رکوع میں گزر چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں وادی طوا، اس میں اللہ نے شجرہ مبارکہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اور پکارا، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ یا تو اس سے مراد یہی ہے، یا دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پکار نہیں ہے، بلکہ خود امت محمدیہ کو پکارا جانا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ صحابہ سے مروی ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت محمدیہ کا تذکرہ کیا، ان کے فضائل بیان کیے، ان کی عظمت بیان کی، تو موسیٰ علیہ السلام میں اشتیاق پیدا ہوا کہ یا اللہ اس امت کو مجھے دکھلا تو صحیح، جس کی اتنی بڑی شان ہوگی اس میں مجھے بھی پیدا کر دے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ امت محمدیہ ہے، تم تو نبی ہو، اس میں سے تم تو نہیں ہو سکتے، تمہارا دور یہی ہے، البتہ یہ ہے کہ تمہیں ان کی بات اور آواز سنا دیتا ہوں۔ تو اللہ نے حضرت امت محمدیہ یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مخاطب کیا، آواز دی اور فرمایا، اے امت محمدیہ، میں نے پہلے اس کے کہ تم مجھ سے معافی مانگو میں نے خود سے تمہیں معاف کر دیا، پہلے اس کے کہ تم مجھ سے سوال کرو میں نے خود تمہیں عطا کیا، پہلے اس کے کہ تم توبہ کرو میں نے تمہاری توبہ قبول کری۔ ایک مسلمان جب وہ اللہ کی طرف ارادہ ہی کرتا ہے اپنے گناہوں کی معافی کرنے کا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، اللہ کی عنایت و رحمت اس پر برسنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت یہ امت محمدیہ جو اپنے باپوں کی پشتوں میں تھی، تو انہوں نے اللہ کی اس آواز پر لبیک کہا اور اس آواز کو موسیٰ علیہ السلام نے سنا۔ تو اذ نادینا جب ہم نے پکارا، امت محمدیہ کو پکارا، یا اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود پکارنا مراد ہے، جو جس کا تذکرہ گزشتہ رکوع میں گزرا ہے۔ تو باہر کے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ اس وقت اے پیغمبر وہاں موجود نہیں تھے، یہ واقعات جو اب آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہی ہیں تو یہ اس لیے کہ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ،
تیرے یہ رب کی مہربانی اور رحمت ہے کہ اس نے آپ کو یہ علم عطا کیا، یہ معلومات دی، یہ آپ کی طرف وحی نازل کی، اور اس لیے وحی نازل کی ہے کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو، ان کے برے اعمال سے خبردار کر دیں، آگاہ کر دیں کہ مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ جن کے پاس ان سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ یہ مکہ کے لوگ، مشرکین عرب، ان کے پاس ایک زمانہ گزر چکا ہے۔ حضرت اسماعیل، حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر عرب میں نہیں آئے، تو اس لیے ان کو ڈرائیں جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ یا اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے، جس کو فترت کا زمانہ کہا جاتا ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی 550 سال ایسے گزر چکے کہ اس دور میں کوئی نبی اور رسول نہیں آیا۔ تو جن کے پاس ایک طویل اور لمبا عرصہ گزر چکا ہے کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اور آپ کو اب ہم نے منذر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور انہیں آپ ڈرا رہے ہیں، ان کی کرتوتوں پر تنبیہ کر رہے ہیں، لعلہم یتذکرون، شاید کہ یہ اس طریقے سے نصیحت قبول کریں اور اپنی غلطیوں سے باز آئیں۔ ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جب انہیں کوئی مصیبت ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچے، دنیا میں ہی ان پر جب کوئی عذاب آئے، اللہ کی گرفت آئے، اور اس وقت یہ کہنے لگے فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، اے ہمارے پروردگار کیوں نہیں تو نے ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ فَنَتَّبِعَ آیَاتِکَ، ہم تیری آیات اور تعلیمات کی پیروی کرتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والے ہو جاتے۔ اس وقت یہ اللہ کے حضور اس طرح عذر اور معذرت کرتے کہ اللہ کوئی رسول بھیج دیتا تو ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرتے، تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو نے ہمیں ویسی تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا بغیر کسی حجت کے۔ ہم پر حجت تو کر دیتے کہ کوئی رسول آتا جو ہمیں سمجھاتا، اور ہم اس کی اتباع اور پیروی نہ کرتے، پھر تو بات تھی، تو نے کوئی ایسا رسول ہی نہیں بھیجا۔ اس لیے ہم نے پہلے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا، انہیں سمجھانے کے لیے، ان کی کرتوتوں پر انہیں تنبیہ کرنے کے لیے۔ اب اگر اس کے باوجود یہ نہیں سمجھ رہے، تو اب ان کو اللہ کے حضور کسی قسم کی عذر معذرت کی، عذر خواہی کی کوئی گنجائش اور موقع نہیں ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے اور سمجھانے والا آئے ہی نہیں۔ آپ نے ان کو کھول کر ڈرا دی اور سمجھا دیا۔ فلما جاءہم الحق من عندنا، اب جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق اور سچائی ان کے پاس پہنچ چکی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ اب بجائے ماننے کے، جب اللہ کی تعلیمات قرآن کی صورت میں ان کے پاس آئے تو اب اور عذر کرنے لگے، اور فضول قسم کی مطالبے اور باتیں بنانے لگے۔ کہتے ہیں لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، اس پیغمبر کو ویسی تعلیمات کیوں نہیں دی گئی جیسے موسیٰ کو دی گئی؟ اب کہتے ہیں مکہ کے جو مشرک تھے، انہوں نے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے بھیجا کہ تمہارے ہاں کچھ پہلی تعلیمات موجود ہیں، تم موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہو، تو یہ بتاؤ کیا تمہاری تعلیمات میں اس آخری پیغمبر کے بارے میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ذکر ہے؟ تو مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ ہاں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور وہ اسی دور میں آئیں گے، اور ہوں گے بھی عرب میں، یہی وہی نبی ہو سکتے ہیں، لیکن ان سے کچھ سوالات کرو۔ مختلف سوالات ان کو دیے گئے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیے بھی، گزشتہ کچھ سوالات کا تذکرہ گزرا ہے کہ روح سے متعلق ان سے سوال کرو، ذوالقرنین سے متعلق سوال کرو، اور اصحاب کہف سے متعلق سوال کرو۔ اس طرح کے سوالات بھی انہوں نے دی، اور ساتھ نہ ماننے کے لیے ایک عذر بھی دے دیا، کہا کہ ان کو کہو کہ ویسی تعلیمات پیش کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر اکٹھی تورات جو ہے وہ الواح پر اللہ نے لکھ کر انہیں دے دی تھی،
حالانکہ تورات کے بارے میں بھی اصل بات یہ ہے کہ وہ بھی اکٹھی اور یک دفعہ نہیں ان کو ملی تھی، لیکن بہر کہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ملی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن مقدس کی وحی تھوڑی تھوڑی اترتی تھی اور آپ خود لکھوا دیتے تھے اس کو نا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ آپ پر بھی اسی طرح کی تعلیمات اتریں جیسے موسیٰ علیہ السلام پر اتری ہیں، یا معجزات مراد ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے تھے کہ وہ لاٹھی پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا، ہاتھ گریبان میں ڈالتے تھے تو روشن اور چمکدار ہو جاتا تھا، تو ایسا معجزہ آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اچھا معجزات دیکھ کر ہی تم نے ماننا ہے یا اس طرح کی تعلیمات دے کر ماننی ہے؟ تو یہ بتاؤ تمہارے آباء و اجداد، اے یہودیوں جو تم یہ باتیں کر رہے ہو، تمہارے آباء و اجداد نے موسیٰ علیہ السلام کی ان معجزات کا کیوں انکار کیا، ان تعلیمات کا کیوں انکار کیا؟ انہوں نے تو مانا نہیں۔ اب تم کہتے ہو کہ اس طرح کی تعلیم آئے گی، اس طرح کے معجزے دکھلائے جائیں گے تو پھر ہم مانیں گے۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا یہ انکار نہیں کر چکے ان معجزات کا یا ان تعلیمات کا جو موسیٰ علیہ السلام پہلے دیے گئے تھے؟ ان کا تو انکار کر چکے۔ اور اس وقت انہوں نے کہا قالوا سحران تظاہرا، یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کے بارے میں ان لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں، یا سحران تظاہرا سے مراد موسیٰ علیہ السلام اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان دونوں کے بارے میں تم نے ایک ہی بات کی، ان کے بارے میں بھی کہا کہ وہ جادوگر ہیں، ان کے بارے میں بھی تم جادوگری کی باتیں کرتے ہو۔ یا تعلیمات بھی مراد ہو سکتی ہیں کہ تم نے ان کی تعلیمات کو بھی جادو کہہ کر جھٹلا دیا اور خود قرآن کے بارے میں بھی تم یہی پراپوگنڈا کرتے ہو کہ یہ جادو ہے، سحران تظاہرا۔ لیکن راجع بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ وقالوا انا بكل کافرون، اور انہوں نے کہا کہ بے شک ہم ہر ایک کا انکار کرتے ہیں، کسی کو بھی نہیں مانتے۔ قل فأتوا بکتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کہیے کہ کوئی ایسی تعلیم، کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا ضابطۂ حیات جو اس قرآن سے بہتر ہو وہ تم پیش کرو، اللہ کی طرف سے لے کر آؤ۔ اس قرآن سے بہتر کوئی اور نظام زندگی تم لاؤ جو اس طرح سیاست میں رہنمائی دیتی ہو، معیشت میں اس طرح کے اصول اور ضابطے واضح کرتی ہو، معاشرت میں، آئلی زندگی میں، انفرادی اخلاقیات میں قرآن سے بہتر کوئی نظام زندگی دینے والی کتاب ہے تو وہ لاؤ، میں اس کو مانتا ہوں، میں اس کو مان لیتا ہوں۔ لیکن جب نہیں ہے اور تم خواہشات کی پیروی کر رہے ہو تو پھر یاد رکھو اللہ کا عذاب، اس سے بچ نہیں سکو گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے کہیے قل فأتوا بکتاب من عند اللہ، لاؤ کوئی کتاب بھی لاؤ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، وہ اہدی منہما، جو زیادہ ہدایت دینے والی ہو ان دونوں سے بڑھ کر وہ ہدایت دینے والی ہو، یعنی تورات پہلے تھی اور اب قرآن ہے، ان سے بڑھ کر، تو اتبعوا ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو تو میں اس کی پیروی کر لوں گا۔ فإن لم يستجیبوا لک، پھر اگر آپ کی بات یہ نہ مانے تو فاعلم، انہیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ بے شک یہ خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، انما یتبعون اہواءہم ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور اس کے پاس کوئی ہدایت، کوئی رہنمائی، کوئی علم نہیں ہے، بغیر ھدی من اللہ، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا جو دنیا میں ظلم و زیادتی کرنے والی قوم ہوتی ہے۔ خواہش پرست لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے اس لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ انسان خواہش پرستی میں مبتلا ہو، ایسے انسان کو ہدایت نہیں ملتی۔ وہ اپنی خواہشات، آج ہم بھی دین کو خواہش کے تابع رکھ کے ماننا چاہتے ہیں،
جب کسی کو بات اس کی خواہش کے مطابق بتائی جائے تو پھر تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ جہاں کی اس کی خواہش پر زد پڑتی ہو نا جی، اس کی اس جھوٹی وجاہت عزت اور اس کی اپنی خواہشات کے اوپر جب جہاں کہیں چوٹ پڑتی ہو، انہیں چھوڑنا پڑتا ہو، تو لوگ آگے سے لڑنے جھگڑنے کو دوڑتے ہیں، بحث و مباحثے پر اتر آتے ہیں، پھر تعویلیں کرنے لگ پڑتے ہیں۔ تو فرمایا یہ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے ہدایت و کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو اس کے لیے کہ جو اپنی خواہشات چھوڑ دے، اللہ کا حکم اور پیغام آئے تو اسے تسلیم کرے، اس کی اتباع اور پیروی کرے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ ان آیات میں پورے رکوع میں اللہ نے گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کی حقانیت اور سچائی کو واضح کیا ہے۔ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، اللہ کے اس پیغام پر عمل کرنے اور اس کو سمجھ کر اپنی زندگیوں کے اندر اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔